علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شرم آتی ہے امیر اس محفل میں کچھ کہتے شرم آتی ہے امیر اس محفل میں کچھ کہتے کہ میں ناقص ہوں اور کامل یہاں ہر فن کے بیٹھے. آج کے پر نور اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا عبد المصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ ادارہ ہذا کے مدیر محترم مد ظلہ العالی شہ نشین پر تشریف فرما جلیل القدر علماء حفاظ ائمہ سامنے تشریف رکھے ہوئے طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ 42 مدارس سے علماء اپنے اپنے تیار کردہ طلباء کو لے کر صبح 7:30 بجے سے پروگرام میں موجود. اس کے باوجود اس وقت آپ جس طرح سے ساکت و صامت بیٹھے ہیں، میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کی بارش سمجھتا ہوں. ورنہ اصل طلباء کے پروگرام سنے گے، منظوم کلام بھی سنے گئے اور بیانات اور تقریریں بھی ہوئی. اتنا آ گیا کہ اب نہیں تو بات کوئی کہنا مشکل ہے. گویا آپ بزبان حال یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آقائے نامدار کی سیرت میں جو کہے جتنا کہے کم ہے. ایک بزرگ نے لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جائے.
آپ کی سیرت لکھنے کے لیے اور سننے کے لیے زندگیاں درکار ہے، ایک زندگی کافی نہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پڑھا ہے آقا کو، کتنا پڑھا ہے سرکار کو، کتنا تجربہ کیا ہے، کتنا دیکھا۔ کہ جب پوچھا گیا کہ سرکار کے اخلاق کیا ہیں تو ایک دو جملے نہیں کہے بلکہ یوں کہا کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے جاؤ تو نبی کی سیرت بنتی جائے اور سیرت پڑھتے جاؤ تو قرآن کی آیات بنتی جائے۔ یہ سلسلہ محدود نہیں۔ پھر یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ اپنے تو لکھتے لکھتے تھک گئے، لیکن اغیار نے بھی منظوم اور غیر منظوم بہت تعریفات لکھی ہیں سب۔ ایک رائٹر ہے مائیکل ہارٹ، بہت اینٹی مسلم ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر سے آپ کو اینٹی مسلم پر بات کروں۔ کرسچن ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا دی 100، یعنی 100 بڑے لوگ۔ پھر اس نے دنیا سے 100 بڑے لوگوں کا انتخاب کیا، پہلے نمبر پر کس کو جگہ دی جائے، تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جگہ دینے کے بعد سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی اور کہا کہ although I am a Christian, I believe in Jesus Christ, but still when I look forward، جب میں دیکھتا ہوں، سیرتوں کا مطالعہ کرتا ہوں، کوئی کسی سے متاثر نظر آتا ہے، کوئی کسی کا نمونہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اور ایک محمد عربی کو دیکھا کہ پوری دنیا فالو کرے، وہ کسی کو فالو کرے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ، سرکار کا امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اعجاز ہے۔ میرا اور آپ کا امی ہونا عیب ہے، آقا کا امی ہونا کمال ہے۔ یتیم کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ جس کو نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے، اس نے دنیا کے سامنے ایسی کتاب پیش کی کہ دنیا حیران اور کتب خانے خاموش ہو گئے۔ ابھی حضرت مرحوم اقبال کی بات کر رہے ہیں، الہیات پر اور اسلامک تھیولوجی پر بہت لکھا ہے اقبال نے۔ اب تو اس اقبال کے اشعار جو ہیں ان پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ اقبالیات ایک مستقل موضوع ہے۔ ان کے اشعار پڑھے، ترجمے بھی ہوئے، انگریزی میں بھی ترجمے۔ ایک انگریز ملاقات کے لیے آیا، کہا آپ کے پاس اتنا بڑا نالج ہے تو آپ کا جو لائبریری ہے وہ بتلائیے، کتنی کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ لائبریری بتائیں۔
چلو میرے ساتھ چلو، ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے، مصلی رکھا ہوا ہے، رحل پر قرآن کریم رکھا، اشارہ کر کے کہا یہ میرا کتب خانہ ہے، جو لکھتا ہوں اسی میں سے لکھتا ہوں۔ سرکار کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ ایسا علمی معجزہ دیا کہ قیامت تک کے لیے وہ شان اعجاز کے ساتھ باقی۔ ابھی حضرت مولانا محمد سعد صاحب بیان فرما رہے ہیں، موجودہ دور مٹیریلزم کا دور، مادے کا دور ہے، ہر چیز کو اسی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا، روحانیت پر کہاں محنت ہے بتاؤ؟ میں تو مدارس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ یہ قیل و قال تو اپنی جگہ اچھی ہے، لیکن مدرسے کو ایک شاندار ذکر کی خانقاہ بناؤ۔ ذکر کا بہت کم چرچا ہمارے مدرسے میں، قیل و قال را بے گزار مرد حال شو و پیش مرد کامل پامال شو۔ جنہوں نے درجہ بدرجہ بزرگوں کی جھوتیاں اٹھائی اور ایک ایک سنت کو زندگی میں داخل کرنے کی محنت کی، ان کا نام و نشان آج بھی باقی۔ حضرت بلال کو کوئی نہ جانتا، کیوں جانا بلال کو؟ جب تک بلال سے نہیں جانا، جب رضی اللہ عنہ ہوئے پوری دنیا نے جانا۔ جب اندر آقا کی عظمت و محبت آ جائے گی، کون ایسا ہے کہ سنت کو چھوڑے؟ چھوڑ سکتا ہے کہ؟ ذرا بات مثال سے سمجھیں۔ ناپاک شراب پی لیتا ہے کوئی تو اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتا، اس کے چلنے کا ڈھنگ بدلتا، اس کی زبان لڑکھڑاتی، اس کے پیر لڑکھڑاتے۔ دو پیک پی لیا تو پورے جسم میں تبدیلی آئی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پیا تو تیری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ سنتوں سے عشق پیدا کرو اور اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو۔ عبادت کس کا نام ہے؟ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، عبادت دو چیزوں کا، ایک اللہ کی طاعت کرنا، دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا، یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ ابھی پنجاب میں سیلاب ہے، بے فضل ہی تعالی
میوات اور دوسرے علاقے کے لوگوں نے بلا امتیاز کے غیروں کو بھی مسجد کے اندر جگا دی اور انہیں بھی کھانا کھلایا. اس کی ضرورت، یہ سیرت ہے. سیرت یہ سکھاتی. دنیا کو مصطفیٰ نے در سے وفا دیے ہیں، جس راہ گزر سے گزرے گلشن سجا دیے ہیں، دنیا کو مصطفیٰ نے. لوگ پوچھتے ہیں اسلام نے دنیا کو کیا دیا. میں پوچھتا ہوں اسلام نے کیا نہیں دیا؟ بتاؤ، کوئی سوال کرو، کوئی چیز بتاؤ. بہت اچھا کیا آپ نے سرکار کی سیرت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے یہ طلباء کو تیار کیا. چاہے ان کا نمبر نہ آیا ہو لیکن یہ مضمون اس کو اتنا یاد رہے گا، یہ اس کی زندگی بدل دے گا. کسی کی زندگی بدلے کہ نہ بدلے، اس کی زندگی بدلے، فائدہ ہوتا ہے. جب میں نے اپنی چھوٹی سی مسجد میں تفسیر شروع کی اور 2-4 آدمی بیٹھتے تھے، آج کل قرآن سے لوگوں کو لگاؤ بھی کیا ہے، ہم باتیں کرتے ہیں، خالی عمل چاہیے. ہمارے بزرگوں کی زندگیاں پڑھو، کیا ان کی زندگیوں میں سنتیں تھی، کیا سیرت تھی. انہوں نے سیرت کو پیا تھا، اپنی زندگیوں میں اتارا تھا. یاد رکھو، صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن ان کے طریقہ زندگی پر لوگوں نے کتاب لکھی. اور ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہوا. صحابہ نے تو اپنے آپ کو مٹایا، دین تو اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے. نماز کیوں پڑھتا ہے؟ مٹ جا. اچھا شعر یاد آیا. مائک والے صاحب کہاں رہتے ہیں؟ ذرا آن کریں گے تو کم خرچ ہوگا. ایسا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بڑا. اچھا شعر یاد ہے. مٹانا کہیں ملتا ہے حدیث میں؟ انبیاء اپنے آپ کو کیسے مٹاتے ہیں اور مٹانے کے سبب کیسے؟ اس کو انگریزی میں لولینس کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں. تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اور مدرسے میں آ کے اللہ کو سیکھنا ہے نا. تو ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کے ہوں تو رہے تو نہ رہے. اب آئیے بخاری شریف میں کیا لکھے؟ موسٹ آتھینٹک بک آفٹر قرآن. کیا کہتے؟ میرے والد صاحب نے 50 سال پڑھے حافظ سے، بخاری کے حافظ سے. کھڑے کھڑے غلطی بتاتے، اعراب کی غلطی کھڑے کھڑے بتاتے. یہ غلط پڑھا، یہ باب غلط پڑھا. اتنا اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا.
لیکن عجیب بات مٹانے کی یہ ہے 50 سال میں روز بخاری پڑھائے 4 گھنٹے کوئی شخص، اس کو کیا سرکار کی زیارت نہیں ہوتی؟ لیکن میں نے میرے والد صاحب کو یہ 50 سالوں میں کسی دن خواب میں سرکار کی مجھے زیارت ہوئی یہ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ ایسا چھپایا خود کو۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مولویت کا داغ نہ ہوتا تو مولوی قاسم اتنا چھپاتا اپنے آپ کو کوئی اسے نہ پہچانتا۔ فنائیت، لیکن فنا سے آدمی فنا نہیں ہوتا، فنا سے آدمی بقا کی طرف جاتا ہے۔ فناگی میں در حقیقت بقا کا راز مضمر ہے، فناگی میں در حقیقت بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جینا کب آئے گا؟ جب آدمی کو مرنا آ جائے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے امام مصور صاحب، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ موتو قبل ان تموتو، اپنے آپ کو مار ڈالو، مٹاؤ اپنے آپ کو۔ مولانا محمد سعد صاحب نے نکھری ہوئی تقریریں کس طرح سے ہوتی ہے یہ بتایا، میں بھی ایک طریقہ نکھری ہوئی تقریر کا بتایا، لیکن آپ کے طریقے سے الگ۔ ایک بیٹا بہت پڑھ لکھ کر آیا، اب اس نے تفسیر شروع کی کسی مسجد کے، وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے تفسیر شروع کی، 2-4 آدمی بیٹھتے تھے تو آدمی کا دل بیٹھ جاتا ہے نا۔ ابھی میرا دل نہیں بیٹھا ہے اس لیے کہ آپ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے اٹھنا شروع کیا تو میرے اٹھنے کی جلدی باری آئی۔ میں نے کہا جب یہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ان کو قرآن سے دلچسپی نہیں، پھر میں کیا کروں؟ ان کو سنا کر کیا کروں؟ فرمایا تیرا فائدہ ہوگا، اتنا مطالعہ کرنے کا موقع ملے، اتنی کتابیں دیکھنے کا موقع ملے گا تجھے، تیرا فائدہ ہے کہ تیرے علم میں اضافہ ہوگا، اور علم کا اضافہ چاہا گیا ہے۔ نبی کے پاس کتنا بڑا علم تھا، لیکن نبی کو کہا اور مانگو علم، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم کی پیشانی بنایا اس آیت کریمہ کو، فرمایا بڑی زبردست اور جامع آیت۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نبی عالم الغیب تو ہوتا ہے، عالم الغیب نہیں ہوتا، عیب بتاتا ہے نا، یہ نکالو یہ نکالو، یہ ختم کرو وہ ختم کرو، زندگی کو زندگی بنا دیتا ہے، اندھیرے کو اجالا بنا دیتا ہے۔ ہماری زندگی اندھیرا ہے، اندھیرا جو جلا سنتوں کی پتہ چل جائے، آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو اندازہ آ جائے گا۔ کیوں؟ شاعر کہتا ہے میرے سرکار کی زندگی
روشنی روشنی روشنی. اور ایک بات ابھی مولانا نے کہی تھی، اس کو میں شعر میں کہتا ہوں. آج دنیا میں سستی شہرت کے لیے بزرگوں پر کیچڑ اچھالنے کا مزاج بنا ہے. میرا نام ہو جائے. تو دو چیزوں کو ہدف بنایا، ایک رسول اللہ کو، ایک کتاب اللہ کو. نہیں ملا کچھ تو اس میں کیڑے تلاش کرنا. نہیں ملا سرکار کی زندگی میں کچھ، کہاں کہاں کی کہانیاں لائے. لیکن دوستو یہ دین مٹنے کے لیے آیا نہیں. الدین یعلو ولا یعلا. سر بلند ہونے کے لیے دین آیا ہے، سر نیو ہونے کے لیے نہیں آیا. میں شعر پیش کروں گا. یہ دین مصطفیٰ میں مٹایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ میں مٹایا نہ جائے گا. اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اگلا شعر سماعت فرمائیں. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں. توجہ چاہوں. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. اور نعیم اختر خادمی برہان پوری کہتے ہیں ایک بات مانا سمجھے، پہلے تمہید قائم کروں پھر وہ بتاتا ہوں. سرکار پر، قرآن پر، یہ دو مل کے دین بنتا ہے نا. تو دین پر جیسے آپ نے فرمایا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر جتنا کیچڑ سرکار پر، قرآن پر اور دین پر اچھالا جاتا ہے، دوسرا کوئی دین ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا. اب لوگوں کو تعجب ہے کہ اتنے الزامات، اتنے بہتانات کی بوچھاڑ کے باوجود یہ دین باقی کیوں ہے؟ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو شاید مٹ جاتا، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا.
सरकार पर कीचड़ उछालते हैं। कोई आफताब पर अगर कीचड़ उछाले क्या नतीजा होगा? उसका दामन खराब नहीं हो जाए? और आफताब तो थूकने वालों की परवाह नहीं करता, वो तो रोशन होता है और उसकी किरणें मानने वालों को न मानने वालों को सबको मिलती। मेरे सरकार की सीरत सबके लिए, पूरे आलम के लिए, दीन पूरे आलम के लिए, कुरान पूरे आलम के लिए, जो पढ़े उसके लिए। तो वो बेचारे ये सोच रहे हैं, क्या कहते हैं वो लोग? अंधेरों को यही तो खल रहा है। समझ रहे हैं अंधेरा? ये आज के फित्तीन और शरपसंद और फराइना रोजाना नया कानून लाते हैं हमको मिटाने के लिए कि चले जाएंगे हिंदुस्तान से, हम नहीं जाएंगे। जाने वाले गए। ये कुतुब मीनार हमने जाने के लिए नहीं बनाया था। अरबों खरबों डॉलर जिससे तुम कमा रहे हो, वो ताजमहल तुमने नहीं, हमने बनाया था। चले जाने के लिए, छोड़ के जाने के लिए नहीं बनाया, इसकी हिफाजत भी हम करते हैं। लाखों मस्जिदें हिंदुस्तान में, 3 लाख मदरसे चल रहे हैं। अभी लोग बता रहे हैं कि भाई मदरसों को बंद किया जाए, ये जो है वही मनुष्य सिखाते हैं या आतंकवाद सिखाते हैं। कभी आके मदरसे में देखा तूने? मेरा चैलेंज है, कोई मदरसे में रात के अंधेरे में आ जा और कोई वेपन मिले तो मदरसे को बंद कर दे। इंशाअल्लाह मुस्कुराती हुई सीरत तेरा इस्तेमाल। मुतासिर हो जाएगा। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का जमाना 10 साल तक कुतुब सित्ता अकेले पढ़ाई। कुतुब सित्ता अकेले पढ़ाना 10 साल पढ़ाई। और पढ़ने वाले मामूली लोग नहीं थे, सब बड़े बड़े उलमा, सय्यदुल इस्तेदाद उलमा, वो पढ़ते थे। हजरत से सनदें हासिल। एक अंग्रेज आया गवर्नमेंट की तरफ, भाई आप ये इतने लोगों को खिलाते हैं, पैसा कहां से आता है? फॉरेन से। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अरबों को जलसे में लाइन से बिठाया, मालदारों को लाइन से बिठाया और फिर फरमाया इनको पैसा लेने के लिए नहीं बिठाया, तुम्हारे 4 चांदाने से मदरसा कैसे चलता है वो बताने के लिए बिठाया। हमको मालदार नहीं, दीनदार चाहिए। शादी करता है ना लड़की की तो पहले लड़के वाले के बारे में पूछता है बैंक बैलेंस कितना है। ये तो पूछ के उसके दिमाग का बैलेंस है कि क्या करेगा पैसे को, दिमाग का बैलेंस नहीं होगा। अरे ये नमाज पढ़ता है कि नहीं? पालन हक्कानी साहब जो है उनके पास एक दोस्त दूसरे दोस्त को लेके आया, हजरत ये शादी नहीं करता। तो हजरत ने फरमाया शादी तो लकड़े का लड्डू है, क्या करेगा? तूने कभी ये पूछा इसको कि ये सुबह की नमाज में आता है, 5 वक्ता नमाजें पढ़ता है, सरकार की आंखों की ठंडक और दुनिया से जाते जाते वसीयत की कि नमाज को बरकरार रखना। तुमने कितना नमाज को बरकरार रखा? आज 80% दुनिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। कहते हैं हालात आते बोल के। क्या हालात? अंधेरों को यही
تو کھل رہا ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے۔ اور اگلا مصرع سے دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا بہت سیاستدان میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اس پر شاعر کیا کہتا تھا، تمہارے کام اتنے تو نہیں ہیں، تمہارے کام اتنے تو نہیں ہیں، تمہارا نام جتنا چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک شعر میں کہتے ہیں نئی مسکان بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بنانا چاہتا ہے۔ تو انگریز آیا، پیسہ کہاں سے لاتے ہو؟ کانٹین ٹھہر جاؤ، کھانا وانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ روزانہ سبق میں بیٹھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا پیسہ آتا کہاں سے، کھانا برابر آتا ٹائم کے، لیکن پیسہ دکھتا نہیں۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا پیسہ دکھتا نہیں، کماتا بہت، پیسہ دکھتا نہیں، پیر نکل لاتے اس کی، کیا دکھتا کیوں نہیں؟ کرتا کیا ہے؟ جواب دیا کہ عذاب جاریہ چلاتا ہوں، یعنی رکشہ، رکشہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا تو اچھی کمائی، میں نے دوسرے ساتھیوں سے سنا ہے 500-600 روپے کہیں نہیں گئے روزانہ، اگر محنت کر لے آدمی اللہ تعالیٰ روزی حلال دیتا ہے، روزی دینے کا وعدہ ہے۔ تو آپ کیوں نہیں کما پاتے؟ اٹھتے کب ہیں آپ؟ بس میری مجبوری یہ ہے کہ سورج نکلتا ہوا کوئی دن دیکھا نہیں میں نے۔ کتنے بجے اٹھتا ہے؟ 8-9 بجے اٹھتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ میں رونا ہمارے حال کر رہا ہوں۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نیوز پیپر پڑھتا۔ ہاں میں نے کہا بھائی کیونکہ 10 بجے کے بعد مودی صاحب فون کریں گے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، آپ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ پہلے ہمارے اللہ والے فجر کی نماز پڑھ کر گھروں سے قرآن کی تلاوت کی صدایں آتی، اس قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا ہم نے، نماز کو بالائے طاق رکھ دیا ہم نے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے کہا کہ آپ اجتماع کرتے ہیں تو کروڑوں کا خرچہ ہو جاتا ہے، ہمارا چھوٹا جلسہ ہے، بڑا جلسہ ہوتا ہے بہت خرچہ ہو جاتا ہے،
کیوں نہ آپ یہ پیسہ بچا کر ہارٹ کی ہاسپٹل بنائیں مسلمان، کتنا فائدہ ہو۔ حضرت نے فرمایا بیٹا امت روزانہ چہرے سے سنت کو مٹانے پر جو خرچہ کرتی ہے، روزانہ ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بن سکتا ہے، وہ خرچہ ختم کرنے کے لیے یہ خرچہ کرتا ہے کہ زندگیوں میں سنتیں آ جائیں، پیارے طریقے آقا کے آ جائیں، تو وہ بہت پڑھ لکھ کر آیا، بہت اقوال بھی بہت بیان کرتا تھا، تفسیریں کئی کئی دیکھ کے آتا تھا، لیکن مجمع کوئی اثر ہی نہیں لیتا۔ 6-7 بوڑھے بیٹھے ہوتے تھے، اس میں آدھے سوتے تھے، آدھے تیاری کر رہے ہوتے۔ ابھی بھی یہ دعوت اور تبلیغ کے کام میں کیا، وہ جو 3 4 5 آدمی بیٹھتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، میرے پڑوس میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اعلان چینج کرنا پڑے گا اپنا۔ کون سا اعلان؟ کہ یہ نماز کے بعد جو یہ حضرات اعلان کرتے ہیں وہ اعلان چینج کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کیا اعلان کرنا چاہیے؟ کہ اعلان یوں کرنا چاہیے کہ بھائیو بیٹھو، کون سے بزنس میں کتنے % کا پروفٹ ملے گا اس کے آئیڈیا ہم آپ کو دیں گے، تو جو جانے والے وہ بیٹھ جائیں گے۔ میں کہہ رہا تھا مادیت، نماز پہ کیا ملے گا کون پوچھتا ہے؟ ایک قرآن کی آیت پر کیا ملے گا کون پوچھتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم نے اس کتاب کا حال کیا جس کے لیے میرے آقا نے مارے کھائی۔ تو عرض کر رہا تھا 8 دن وہ آدمی ٹھہرا، تو پیسے آتے ہوئے کہیں سے نظر نہیں۔ 9ویں دن اس نے جیب ٹٹولا اور حضرت گنگوہی کی خدمت میں ایک بڑی رقم رکھی اور کہا آپ کے طلبہ کو اس سے کھلانا۔ حضرت نے پہلے دن یوں کہا تھا کہ مدرسہ توکل سے چلتا ہے، کہ توکل کیا ہے؟ کہ 8 دن بیٹھے گا تو توکل سمجھ میں آئے گا نا، فوراً تھوڑی سب چیز سمجھ میں آتی۔ وہ بیٹھا 8 دن کے بعد لینے آیا تھا، پیسہ دے کر گیا، حضرت نے کہا اس کو توکل کہتے ہیں، کہ جو لینے آئے وہ دے کے جائے۔ ہمارے مدد سے اس طرح سے۔ اور ایک بات سنو، یہ مدرسہ نہ تم چلاتے ہو، نہ میں چلاتا ہوں، نہ مدیر چلاتا ہے، نہ مدرس چلاتا ہے، یہ تو اللہ چلاتا ہے۔ سب بند کر دیں گے نا پیسہ تو بھی یہ مدرسہ چلے گا۔ چندے پر پیدا۔ اب ذرا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عشق رسول میں ہمارے اللہ والے کیسے ڈوبے ہوئے ہیں۔ انگریز حضرت مدنی سے پریشان تھے کہ حضرت روزانہ دلی میں تقریر کریں، عصر کے بعد دوپہر تک پڑھائیں، شام تک پڑھائیں، سیدھی گاڑی پکڑی دہلی گئے، وہاں ایک تقریر کر دی، ایک ریلی کو سمبودھن کر دیا، دوسری ریلی کو سمبودھن کر دیا۔ انگریز بہت پریشان ہو گیا کہ اگر یہ حال رہا تو 100 سال میں جاتے ہوں گے تو 25 سال میں جانا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہیں کیسے کہ ان کو روکا جائے، کیسے روکا جائے؟ تو انہوں نے نواب حیدرآباد کا سہارا لیا، کیونکہ نواب حیدرآباد بہت بڑا چندہ دارالعلوم کو دیتے تھے، تو ان کو فورس کیا۔ وہ نواب حیدرآباد انگریزوں کی روٹیاں کھانے والا، اس کو کہا کہ تم فورس کرو اور خط لکھو کہ فوری طور پر
حسین احمد کو مدرسے سے نکال دیا جائے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے اندر مدرسے کے مدیر تھے، محتمم تھے، 50 سال سے اوپر محتمم رہے۔ ہمارے مدرسے میں 31 سال تقریر کرنے کے لیے آئے، 31 سال لگاتار۔ حضرت نے لطیف جواب لکھا، بڑی لطیف طبیعت تھی حضرت نے جواب لکھا، حسین احمد صاحب کو یہیں پڑے رہنے دو، شیر پنجرے میں اچھا ہے۔ اس لیے کہ شیر باہر نکلے گا تو پریشان تم لوگ ہو جائیں گے، بہت اچھا ہے مدرسے میں رہنے دو، نکالوں گا۔ ابھی ایک دن جمعرات کا ملتا ہے تو تقریر کرتے حیران کر دیتے ہیں انگریزوں کو، اگر 7 دن اگر میں نے ان کو نکال دیا تو یہ 7 دن تقریر کر، پھر کیا ہوگا انگریزوں کا؟ یہ حضرت نے جواب دیا۔ ہمارے اکابر کتنے غیور تھے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ غیرت بڑی چیز ہے، احساس بڑی چیز۔ دوسرے دن حضرت آئے، خط کا پتہ چل گیا تھا، خط اس طرح سے حضرت نے جواب میں لکھا ہے، کہ سناؤ کیا لکھا ہے؟ حضرت نے خط سنایا، فرمایا ٹھیک ہے یہ بھیج دو، ایک خط اور لکھو۔ اب کیا لکھ؟ خط میں یوں لکھو کہ نواب حیدرآباد کو معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے چندے پر مدرسہ نہیں چلتا، کتنے سالوں سے چندہ لاکھوں روپئے کا دے رہا ہے، اس کا لیسٹ بنا کر بھیج دے، حسین احمد تو دارالعلوم میں رہے گا، تیرا چندہ تیرے گھر پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے ہدیہ بھیجا، 1 لاکھ روپے کا، اس زمانے میں 1 لاکھ بہت ہوتا تھا، 1 لاکھ روپے کا ہدیہ بھیجا۔ حضرت اجنبی لوگوں کا ہدیہ حضرت قبول نہیں کرتے، جاننا پہچان کا ایک ہدیہ بھیجا، لپیٹ کے واپس دے دیا۔ بڑا غصے میں آ گیا، سیٹ لوگ غصے میں جلدی آ جاتے، تھوڑی مال کی گرمی بھی ہوتی، غصے میں آ گئے ایک دم، خط لکھا، کسی نے اتنا بڑا ہدیہ دیا ہے آج تک کہ واپس کر دیا؟ حضرت نے جواب دیا، کسی نے آج تک واپس بھی کیا وہ بتا۔ یہ ہیں اللہ والے، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھن کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ اللہ والوں کا لازمی طور پر بیٹھا تو بات میری ادھوری نہ رہ جائے۔ بہت تقریر کی لیکن لوگ متوجہ نہیں ہوتے، نوجوان خون تھا، جذبہ تھا، اچھا جذبہ تھا۔ ان کے والد صاحب بھی ایک مسجد میں تفسیر کرتے تھے، بالکل سادہ، بڑے میاں تھے، سادہ سادہ ترجمہ اور دعائیں وغیرہ کرتے تھے، اور لوگ دہاڑے مار مار کے روتے تھے اور دعاؤں میں شامل ہوتے تھے، اور مجمع صبح کی نماز میں بہت بڑا ہوتا تھا کہ ابا تم تو کچھ نکتے بھی بیان نہیں کرتے، تم تو کوئی آراء بھی بیان نہیں کرتے، اور تم تو کچھ تفسیری چیزیں بھی اتنی بیان نہیں کرتے، پھر آپ کے مجمع میں اتنا بڑا مجمع کیوں آتا، کیوں روتا، کیوں اتنا آپ کی بات سے متاثر ہوتا؟ حضرت نے جواب دیا، بیٹا چھپانے کی بات تھی، لیکن تجھے کہتا ہوں کہ صبح تفسیر کرنے سے پہلے قرآن کے 10 پارے تہجد میں پڑھتا ہوں، تب یہ اثر آیا۔ تاثیر پیدا کرنے کے لیے زندگی کو عملی بناؤ۔ انبیاء کرام کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا عمل جو فرماتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے۔ سرکار نے اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کے لیے فرمایا تو تہجد میں سرکار اتنا کھڑے رہے ہیں کہ پیروں پر فرمایا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو تمہید ہوئی، بیان تو ابھی شروع نہیں ہوا. کیا ہے میرے کو ایک تو نظر نہیں آتا. مولانا صاحب قاسمی نے ممبئی سے جو آئے انہوں نے دی ہے، میری تھوڑا رہبری ہو جائے. مجھے وہاں بار بار کوئی اشارے بھی نہیں پائے. تو عرض کر رہا تھا کہ مشرکین ہمیشہ یہ کہتے تھے لست مرسل، آپ مرسل نبی نہیں ہیں، من گڑھ. جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا قرآن کریم نے کہ تم گواہی مانگتے ہو کہ نبی نہیں ہے، گواہی اللہ دیتے ہیں کہ نبی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن لوگوں پہ پاس تورات کا اور انجیل کا علم ہے ان سے پوچھو. ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مکتب میں سکھایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب ترجمہ کرے تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی آئے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی. کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ رات کو ستارے چمکتے ہیں، کچھ دیے کچھ چراغ بھی جلتے ہیں، پھر صبح ہوتے ہی آفتاب طلوع ہوتا ہے، چاند بھی غائب، ستارے بھی غائب، چراغ بھی غائب. اس بنا پر کیا آفتاب جہاں تاب آ گیا تو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ چمکتا رہے گا. اس بنا پر فرمایا کہ خاتم النبیین کے بعد کسی کی اب ضرورت نہیں، قیامت تک یہ سورج چمکتا رہے گا. اور تعلیمات اتنی مضبوط ہے کہ نئے نبی کی ضرورت ہے. اور بچوں کو مدرسے میں یہ عقیدہ مضبوط طریقے پر سکھاؤ تاکہ کالج میں جانے کے بعد، دنیا میں جانے کے بعد عقیدہ پر حملہ کرنے والا نبی کو آخری نبی نہ مانے تو یہ مقابلہ کر سکے، یہ لڑ سکے اس کے ساتھ. آج یہ فتنہ بہت سر اٹھا رہا ہے. روزانہ نئے نئے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے. اور مجھے تو مولانا عبد المصور صاحب نے آزاد رکھا ہے آج کہ جو عنوان پر آپ گفتگو کریں، سیرت کے ہزاروں عنوانات، ان میں سے کسی پر بھی گفتگو کریں. البتہ میرے پیارے بچے جو تھے وہ محتاط رہیں اور ان کو جو ہے مضمون دیا گیا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے انڈر دی آرٹیکل جو ہے وہ گفتگو کی، بات چیت کی. میں نے ختم نبوت پر یہ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے. بچوں کے عقیدے میں اس کو داخل رکھنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. مکتب میں بچوں کو بھیجو، عقیدوں کو مضبوط کرو. اس بنا پر کیا کر عقیدہ کمزور رہا تو پھر ہماری لڑکیاں بھی بھاگ جائیں گی دوسروں کے ساتھ اور ہمارے لڑکوں کا دین بھی نہیں رہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ ہمارا بچہ 10-12 سال کے بعد مکتب چھوڑ دے، قرآن پڑھ لیا مکتب چھوڑ، لیکن اب اس تعلیمات جو ہیں وہ بھی بھول جاتا، کیا عقیدہ پڑھا تھا، کیا وضو تھا، کیا نماز تھی، کیونکہ ماحول سے بہت دور ہو گیا۔ اب ضرورت ہے، یہ کام پر جا رہا ہے، جاب کر رہا ہے، وہاں سے اس کو لاؤ، کالج سے لاؤ، اسکولوں سے لاؤ، اور ان کو دین کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے اور دین کے پکے عقیدے جو ہے وہ بتاؤ۔ یہ کرنا جہاں لڑکوں کے لیے ضروری ہے وہاں لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان کو بھی بالغہ ہونے کے بعد خواتین کے ذریعے سے علم دیا جائے، اور اسی طرح لڑکوں کو بھی لایا جائے، جیسے کہ حضرت مولانا محنت کر رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ الحمدللہ آج ہمارے سامنے اتنا بہترین جو ہے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب کے 4 دلائل میں دینا چاہتا تھا، لیکن وقت کافی ہو گیا، اور میں اتنی لمبی تقریر کرتا بھی نہیں ہوں، اور طالب علم ہوں، اس لیے طالب علمانہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے، حضرت مولانا کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور سیرت کے بیانات اور نظموں کے ذریعے سے جو دل میں عشق رسول اور محبت رسول پیدا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اسے نتیجہ خیز بنائے، مدارس کے درمیان آپس میں ربط ہو، محبت ہو، اور ایسے اچھے کاموں کے اندر ہاتھ بٹایا جائے۔ آپ اتنی دیر تک بیٹھ کر سنتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ اسٹیج سجایا اور جنہوں نے یہ پورا پنڈال سجایا، ایک عرصے دراز لگا، ہم آئے بیٹھ کے چلے گئے، جس نے محنت کی اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔